صدف آصف کا ایک بہت خوبصورت ناول یوں ملے ہو جانا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹپ ٹپا ٹپ سارا نے اپنا مرمری ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا۔ موسم کتنا زبردست ہو رہا ہے۔ گلابی ہتھیلی پر کنمن برستی بوندیں جمع ہونے لگی۔ کاش اس وقت احسن یہاں موجود ہوتا تو۔ ٹھنڈی گیلی بارش نے روح میں پھیلتے ملال کو بتدریج کم کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے مجھے بھگو دیتا۔ شرارت سوجی تو اوک میں جمع پانی کے چھینٹے چہرے پر ڈالے اور ہنستے ہوئے بولی، سارا چلو یہاں آ کر بیٹھو۔ باپ کے آنکھ دکھانے پر وہ اچھے بچوں کی طرح کہنا مان کر دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ بعض لوگوں کے چہرے پر کتنا سکون اور اطمینان پھیلا ہوتا ہے، عماد نے سوچا، اور اس کے لبوں کے گوشوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کلینک کے بوجھل ماحول میں اکتائے ہوئے عماد ملک کی نگاہوں نے اس لڑکی کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، جو اب خاموشی سے پیر ہلاتی ایک میگزین کے ورق گردانی میں محو تھی۔ چند دن پہلے سینے میں اسے شدید درد اٹھا، ماتھا پسینہ پسینہ ہو گیا تو عماد نے شہر کے مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ سے ٹائم لے لیا۔ اب وہ اپنی باری کے انتظار میں یہاں بیٹھا بور ہو رہا تھا، مگر ان باپ بیٹی کی وجہ سے اس کی بوریت دور ہونے لگی۔ ایسے پیر نہیں ہلاتے۔ باپ نے پھر گھورا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بڑے صاحب تو بہت ہی ذمہ دار باپ ہے، بیٹی کی ایک ایک حرکت پر نظر ہے۔ اس کے دل میں گدگدی ہوئی۔ عماد نے پہلی بار بڑے دھیان سے سائرہ کا جائزہ لیا۔ گلابیاں چھلکاتی بے تحاشا گوری رنگت، مخملی گداز جلد جس میں شفاف روشنیاں سی پھوٹتی محسوس ہوئیں، سنہری آنکھوں پر تھرکتی سیاہ گھنیری پلکیں، نازک کلی سے ہونٹ اور گالوں پر ابھرتا ڈمپل اور شہد رنگ کے گھنے لمبے بال۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے اسے اپنے ہاتھوں سے سنوارا۔ عماد نے پہلو بدل کر سوچا۔ لڑکی نے تو ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ دل میں خواہش سی جاگی کہ کاش وہ ایک بار اس کی جانب بھی دیکھے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ مسٹر عماد ملک، ریسپشنسٹ نے اس کا نام پکارا، مگر وہ سارا کے حسن میں کھویا رہا۔ جناب ڈاکٹر معیز قاضی آپ کو کال کر رہے ہیں۔ سنہری بالوں والی ریسپشنسٹ نے پین کاؤنٹر پر مار کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ جی جی جاتا ہوں۔ عماد یکدم چونکا، من کی من میں رہ گئی، اور وہ اپنی رپورٹس اٹھائے چل دیا۔ بابا سے کہو تیار ہو جائیں۔ نعمان نے گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی سے کہا۔ کہیں جانا ہے کیا؟ الماس نے جان بن کر پوچھا۔ اوفو، صبح بتایا تھا نا کہ آج بابا کے ٹیسٹ کرانے ہیں۔ ان کے انجائن تکلیف بڑھ گئی ہے۔ نعمان نے موزے اتار کر جوتوں میں رکھتے ہوئے بیوی کو گھورا۔ اچھا، مگر بابا تو سارا کے ساتھ چلے گئے۔ الماس نے بظاہر افسردہ صورت بنائی۔ کیا؟ مگر تم نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ میں ان کی وجہ سے آج ہاف ڈے لے کر گھر آؤں گا؟ نعمان نے چڑھ کر بیوی پر غصہ نکالا۔ وہ میں بتاتی بھی تو کیسے؟ ایک دم گڑبڑا گئی۔ اسی زبان سے جو ویسے تو ہر وقت چلتی رہتی ہے، اس نے طنز کیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں شام کو جب سو کر اٹھی تو وہ دونوں جا چکے تھے۔ آپ کی بہن صاحبہ نے فریج پر ایک پرچہ لگا دیا کہ میں بابا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ الماس کو بھی غصہ آ گیا، چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ شکر ہے میں نے رات کو ہی بابا کو پیسے دے دیے تھے، ورنہ اس وقت ان کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے صوفے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ الماس نے ناگواری سے گردن ہلائی۔ ویسے مجھ سے غلطی ہو گئی اور تمہارے آسرے پر مارا گیا۔ خود ہی رات کو بتا دیتا تو ٹھیک رہتا۔ خیر، اب جا کر دیکھتا ہوں۔ نعمان کا رنج کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ پاؤں میں سلیپرز پہن کر باہر جانے کا ارادہ باندھا۔ ہاں، ساری غلطی تو میری ہے۔ سارا کو کچھ نہ کہنا۔ کیا تھا اگر جانے سے پہلے وہ مجھے جگا کر بتا دیتی؟
اس کی خودسری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، مگر آپ کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا۔ الماس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ وہ سنی انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ ان کو تو بابا بہن کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ کتنے عرصے بعد ہاف ڈے لیا۔ سوچا تھا کہ مارکیٹ نکل جاؤں گی، مگر اس نے دانت کھنچائے۔ الماس نے شوہر کی ہدایت کے باوجود دن میں اپنے سسر سے شوہر کے جلدی گھر آنے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ شام کو بھی وہ کمرہ بند کیے اس وقت تک سوتی بنی رہی جب تک وہ دونوں خود ہی نہیں نکل گئے، مگر اس کی ساری تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں اور نعمان ان دونوں کے پیچھے چلا گیا۔ سارا کاظمی، تم کتنی خوش قسمت ہو، تمہارا بھائی تو تمہارا بھائی، میرا بھائی بھی تمہارے کہنے پر ہی چلتا ہے۔ الماس نے دیوار پر چشمہ فریم میں جڑی سارا کی بڑی سی ہنستی مسکراتی تصویر کو دیکھا۔ ایک ملال سا دل میں اترنے لگا۔ ماشاءاللہ، آپ بالکل فٹ ہیں مسٹر ملک، معز قاضی نے مکمل چیک اپ کے بعد بتایا۔ اگر وہ چلی گئی تو؟ عماد نے ایک دفعہ بھی غور سے نہیں سنا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ اس کا دل ویٹنگ روم میں گلاب سے ناک نقشے والی لڑکی میں اٹکا رہا۔ میں کچھ پین کلرز لکھ رہا ہوں، اگر دوبارہ درد اٹھے تو کھا لیجیے گا، وہ پیڈ پر جھکے لکھتے ہوئے بولے، مگر جواب ندار۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، کم از کم بڑے صاحب سے تعارف ہی حاصل کر لیتا۔ اس نے خود کو جھڑکا۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ ڈاکٹر نے جواب نہ ملنے پر نگاہ اٹھا کر پوچھا۔ 30 سالہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ وہ کسی لڑکی سے اس حد تک متاثر ہوا کہ اس کے سوا کوئی دوسری چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ رپورٹس میں کیا نکلا، ڈاکٹر نے کون سی دوائیں لکھی، وہ بس گم سم اپنی جگہ کھویا کھویا رہا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ ڈاکٹر نے اس کی خاموشی کو پریشانی پر محمول کیا اور الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے ایک بار پھر تسلی دی۔ اوکے، تھینک یو ڈاکٹر۔ وہ ان کا ہاتھ چھو کر تیزی سے باہر نکلا۔ اوہ، چلی گئی۔ کونے والے صوفے پر نگاہ ڈالی اور وہ ملال کا شکار ہونے لگا۔ اب وہاں ایک عمر والی خاتون بیٹھی نظر آئیں جو کم عمر بننے کی کوشش میں ہلکان میک اپ کے سارے ہتھیاروں سے لیس تھیں۔ عماد جی بھر کر بدمزہ ہوا اور برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر پہلے موسم کی رعنائیاں اسے اپنی جانب کھینچتی رہیں، مگر اب بارش سے ڈھل کر نکھری نکھری سبزی مائل فضا کے سارے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ سارا نے پرانی واشنگ مشین کا بٹن آف کیا، کپڑے کھنگالنے کے بعد باسکٹ میں بھری اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی آئی۔ چھت پر قدم رکھتے ہی اسے پھریری سی آئی۔ اف، کتنی گرمی ہے، وہ جھنجھلائی۔ نیچے کے مقابلے میں یہاں کا درجہ حرارت خاصا بلند تھا۔ اس پر یہ مصیبت بال۔ باسکٹ سائیڈ میں رکھنے کے بعد اس نے اپنی پشت پر بکھرے شہد رنگ بالوں کو موڑ کر کیچا لگایا۔ سورج کی کرنوں سے اس کی گردن کی بے شکن سفید جلد چاندی کی طرح چمک اٹھی۔ سارا نے ایک ایک کپڑے الگنی پر ڈالنا شروع کر دیے۔ اسے امید تھی کہ تیز دھوپ کے ساتھ چلنے والی ہوا کپڑوں کو جلد سکھا دے گی۔ ایک لائن مکمل کرنے کے بعد وہ گنگناتی ہوئی باسکٹ اٹھا کر دوسری اگنی کی جانب مڑی اور باقی کپڑے جھٹک جھٹک کر ڈالنے لگی۔ شکر ہے سارے گھر کے کپڑے آج دھو ڈالے، اب کم از کم ایک ہفتے تک چھٹی۔ وہ مطمئن انداز میں ماتھے کا پسینہ پونچھتی واپسی کے لیے مڑی تو ہکا بکا رہ گئی۔ ہیں، یہ کپڑے کہاں غائب ہو گئے؟ پہلی والی الگنی پر ایک بھی کپڑا پڑا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک طویل سانس لی، جانی پہچانی خوشبو ناک سے ٹکرائی۔ احسن انور، یہ بچوں جیسی شرارتیں کرنا چھوڑ دو، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ چھت کی دوسری طرف گئی
اور زور سے چیخی، ہا ہا ہو ہو۔ وہ ایک زوردار کہکا لگاتا ہوا دیوار کے پیچھے سے نکل آیا۔ کب سدھرو گے ہاں؟ سارا نے تخت پر سے گیلے کپڑے سمیٹتے ہوئے مڑی ہوئی پلکوں کو جنبش دیکھ کر پوچھا۔ تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میری حرکت ہے؟ احسن نے تھوڑا خیرت کا اظہار کیا۔ تم نے جو خوشبو لگائی ہے اس نے تمہارا راز فاش کر دیا۔ شرارتی سی مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ ہاں، یہ میرا فیورٹ پرفیوم ہے۔ احسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ جی جناب، اور ہر اچھی چیز اپنا رستہ بھول کر میری جانب خود بخود مڑ جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں اتراہٹ تھی۔ وارے خوش فہمی! احسن نے اس کے حسین سراپے کو نگاہوں میں جذب کرتے ہوئے چڑھانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں خوش فہم نہیں ہوں بلکہ حقیقت پسند ہوں، اس لیے تم نے مجھے اپنا بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دلکشی سے گردن اٹھا کر بڑے ناز سے کہا۔ آہاں! احسن ایک پل کے لیے سارا کی آنکھوں کے طلسم میں ڈوبنے لگا، پھر سنبھل گیا۔ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، واقعی حسن کی اپنی حیثیت ہے۔ مجھے بھی دنیا میں موجود ہر حسین چیز سے پیار ہے۔ میں اپنے ارد گرد چیزوں کو مکمل اور بے عیب دیکھنا چاہتا ہوں۔ احسن نے کچھ سوچ کر اس کی باتوں سے اتفاق کیا۔ ایک بات کہوں احسن، دنیا میں صرف حسن سے کام نہیں چلتا، بدصورتی کا بھی اپنا وجود ہے، وہ بھی ایک مسلم حقیقت رکھتی ہے۔ سارا نے اسے جانے کیا سمجھانا چاہا۔ سارو، یہ بات سچ ہے، مگر میں اب اس دل کا کیا کروں جو نقص زدہ، نامکمل اور بد شکل چیزوں سے دور بھاگتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ ایسی کراہیت سے کہا کہ سارا کے پیٹ میں اینٹھیں سی بندھ گئیں۔ تمہاری ایسی باتوں سے میں کبھی کبھی اندیکھے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہوں، سارا نے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ آہاں! احسن نے نگاہ اٹھائی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا بدلا سا دیکھا تو قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں ہاں ہاں، تم نے کبھی خود کو بھی آئینے میں دیکھا ہے؟ سارا نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کی۔ خیر ایسی بات بھی نہیں جناب من، ہم بھی کسی سے کم نہیں، اس نے خود کو سراہتے ہوئے اعتماد سے جواب دیا اور سارا کی اجلی نرم کلائی تھامی۔ او بھائی آپ! وہ احسن کے عقب میں دیکھتے ہوئے خوف زدہ انداز میں چلائی۔ بھائی جان! احسن گڑبڑا سا گیا، اس کی کلائی چھوڑی اور پیچھے ہوا، مگر کانوں میں سے سارا کی ہنسی کی جھنکار گونجی۔ چلو اپنی شرارت کی سزا بھگتو اور یہ کپڑے دوبارہ الگنی پر ڈالو، پھر نیچے جانا۔ سارا نے اسے پیچھے سے آواز لگائی۔ تم کس لیے ہو؟ اس کی شرارت سمجھ کر پہلے سر کھچایا، پھر انگوٹھا دکھا کر نیچے بھاگ گیا۔ انسان زندگی میں کم از کم ایک بار کسی نہ کسی سے محبت میں ضرور گرفتار ہوتا ہے۔ کوئی ایک وجود ایسا ہوتا ہے جو بغیر کسی رشتے کے بھی اپنا بن جاتا ہے، جس کے لیے زمانے سے ٹکرا جانے کو جی چاہتا ہے، جس کا پیار بے بس کر دیتا ہے۔ ایسا ہی فیض عماد ملک کی زندگی میں بھی دیر سے ہی صحیح مگر آ گیا۔ اس لڑکی کی انجانی کشش جیسے اسے اپنی جانب گھسیٹنے لگی۔ ایسی کیفیت سے فرار چاہنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ عماد ملک جب اپنے دوستوں کے منہ سے محبت کے حق میں باتیں سنتا تو کہکا لگایا کرتا، کسی کو اپنے محبوب کی یاد میں سینہ مسلتے دیکھتا تو ہنسی اڑاتا۔ مگر آج کیا ہو گیا؟ اس جیسا پریکٹیکل انسان بھی گھوٹے گھوٹے ایک ایسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کہاں رہتی ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کیا کرتی ہے، وہ کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا۔ ہاں، یہ پتہ تھا کہ اس پری پیکر کا نام سارا ہے۔ اس نے نرمین کے جانے کے بعد زندگی کا یہ حسین باب ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا تھا۔
مگر سارا نے جیسے اس کی زندگی میں آ کر ہلچل مچاتے ہوئے زبردستی اس کے دل کے کواڑ کھول دیے۔ وہ چھت پر کپڑے ڈال کر نیچے اتری تو لاؤنج میں سر جھکائے رؤف کاظمی کو بیٹھے دیکھا۔ تھکے ہوئے وجود کو آرام دینے کے لیے اپنے باپ کے برابر میں جا کر صوفے پر براجمان ہو گئی، مگر انہوں نے توجہ نہ دی۔ خیالوں میں کھوئے رہے وہ چونک گئی۔ کیا بات ہے بابا، آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ سارا نے باپ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے چہرہ اس کی جانب گھمایا اور چہرے پر بشاشت لانے کی کوشش کی۔ پھر کیا ہوا؟ سارا نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اداسی کا سبب جاننا چاہا۔ وہ خاموش رہے۔ ارے یہ کھانا ایسے ہی پڑا ہے، آپ نے کھایا کیوں نہیں؟ سامنے میز پر ڈھلکتی پلیٹیں دیکھ کر وہ سمجھ گئی لنچ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ انہوں نے نگاہیں چرائیں۔ کیوں بابا؟ اس کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹک گئی۔ تم ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ بس نہیں کھانا مجھے، انہوں نے جھنجھلا کر کہا۔ ایک منٹ۔ سارا نے اپنے باپ کو اشارے سے روکا، روٹی کا نوالا توڑ کر سالن میں بھگو کر منہ میں رکھا۔ سی سی، یہ بھابھی نے کتنی زیادہ مرچیں ڈال دی ہیں، اور پلیٹ میں آئل بھی کتنا تیر رہا ہے۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ ہاں، رات سے سینے میں جلن ہے، اب ایسا کھانا کھانے کے بعد تو طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے، اس لیے رؤف کاظمی نے مجبوراً بیٹی سے شکوہ کیا۔ یہ بھابھی بھی کیا کرتی ہیں؟ اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے چڑھ کر زور سے کہا۔ اب کیا کر دیا بیچاری بھابھی نے؟ الماس ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی سارا کے جملے کان میں پڑتے ہی جل بلا کر بولی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے بابا کو کھانے میں کتنی زیادہ احتیاط بتائی ہے؟ اس نے منہ بنا کر الماس کو مخاطب کیا۔ مجھ سے 10 کھانے نہیں پکائے جاتے، میں اکیلی جان، اس پر چھوٹے بچے کا ساتھ۔ وہ تو جیسے ادھار کھائے بیٹھی تھی، ایک دم شروع ہو گئی۔ 10 کھانے پکانے کو کوئی کہہ بھی نہیں رہا، ایک ہی ڈھنگ سے پکا لیں تو بہت ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ الماس نے گھور کر دیکھا۔ بابا اب تھوڑی دیر رک جائیں، میں کچھ پکا لاتی ہوں۔ سارا کو باپ کی فکر لگ گئی۔ اب تم کہاں پکاؤ گی؟ ایسا کرو، دودھ کے ساتھ بریڈ لے آؤ، میں وہی کھا لوں گا، رؤف صاحب نے جلدی سے کہا۔ دودھ صرف اتنا ہے کہ شام کی چائے بن جائے، الماس نے کلس کر بلند آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں بابا، میں آپ کو اس وقت دودھ ڈبل روٹی دے دیتی ہوں۔ احسن باہر جائے گا تو شام کی چائے کے لیے دودھ منگوا لوں گی۔ سارا نے جان بوجھ کر الماس کو جلایا۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ جتنا سارا کے خیالوں سے چھٹکارا پانا چاہتا اتنا ہی اس کی یاد آتی۔ آنکھیں موند کر سونا چاہتا تو وہ کھلکھلاتی ہوئی خیالوں میں چپکے سے چلی آتی۔ آنکھیں کھولتا تو منہ بنائے کونے میں بیٹھی دکھائی دیتی۔ اسے اس جیسے سوشل بندے نے دوستوں سے کٹنا شروع کر دیا۔ اس کی اپنے بزنس پر سے توجہ کم ہونے لگی۔ آفس میں ہوتا تو چڑچڑاپن عروج تک پہنچ جاتا۔ آفس میں کام کرنے والے پیون سے لے کر جنرل مینیجر تک اس کے روم میں آتے ہوئے کترانے لگے، جانے کب کس کی بلا وجہ شامت آ جائے۔ وہ میٹنگ کے دوران بھول جاتا کہ کس پرپوزل پر بات کرنی تھی۔ طبیعت کا اکڑ پن اور بزاریت اسے زیادہ ہی پریشان کرتی تو وقت سے پہلے آفس سے اٹھ جاتا اور جا کر سمندر کے کنارے تنہائی میں بیٹھ کر خود کو سرزنش کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر بھی بھاگنا اچھا لگنے لگا۔ شاید زندگی کو ایک مقصد مل گیا۔ وہ جو ہمیشہ دماغ کے کہنے پر چلتا، پہلی بار اسے شور مچاتے دل کی بھی سننی پڑی، تھک ہار کر اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی۔ شاید میری قسمت میں ایسا لکھا جا چکا ہے، اس لیے پوری کوششوں کے باوجود اسے بھلا نہیں پا رہا ہوں۔ عماد ملک نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ گھن چکر بنا رہا، سڑکوں بازاروں میں احمقوں کی طرح گاڑی دوڑاتا پھر رہا تھا۔
اس کی تلاش میں بھٹکتا پھرا، کئی بار مریض قاضی کے ہاسپٹل کے چکر بھی لگا ڈالے، ریسیپشنسٹ سے معلومات نکلوانے کی کوشش کی، مگر لا حاصل۔ سارا نامی کسی پیشنٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا تھا۔ اس طرح سے بھلا دنیا میں کبھی کوئی ملا ہے جو سارا مل جاتی؟ اس کے اندر ملال بھری مایوسی اترتی چلی گئی۔